بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پا ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ NA 65 کی سیکورٹی کے بعد اس کی جو فائنل لسٹ ہے وہ الحمدللہ ہم نے حاصل کر لی ہے۔ جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے اس وقت 29 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور اب سیکورٹی کے بعد جن امیدواروں کی فائنل لسٹ آئی ہے اس میں اب 25 امیدوار باقی رہ گئے ہیں۔ تو 4 امیدوار کون سے ہیں جن کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں یا جنہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں، اور جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست پائے گئے ہیں اور سیکورٹی کے عمل میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، ان کی لسٹ آپ کے ساتھ، ان کے نام آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جعفر اقبال صاحب ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہش مند ہے۔ دوسرا نام چودھری نصیر عباس سدھ صاحب کا ہے، وہ بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ عبد الواجد صاحب ہیں جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے ہیں۔ مدثر علی صاحب ہیں جو کہ تحریک لبیک سے ہیں۔ میاں محمد خان صاحب ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن لڑیں گے۔ زاہد حسین صاحب ہیں، اس کے بعد نوید اکبر صاحب ہیں، محمد عمران صاحب ہیں، شرافت حسین ہیں، قمر زمان قائرہ ہیں، ان کے صاحبزادے حمزہ قمر قائرہ ہیں۔ اس کے بعد سید فیض الحسن شاہ صاحب ہیں، سید ناصر عباس شاہ صاحب ہیں، سید وجاہت حسنین شاہ صاحب ہیں، سید خبیب حیدر شاہ صاحب ہیں، سید فتح حیدر شاہ صاحب ہیں۔ اور یہ سادات خاندان سے 5 امیدوار ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی کے جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے بھی صرف ایک نام باقی رہے گا، باقی جو 4 امیدوار ہیں وہ اپنے کاغذات واپس لے لیں گے۔ لیکن یہ سیکورٹی کے عمل میں کلیئر ہو گئے ہیں، ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد نہیں ہوئے۔ اس کے بعد محمد حسین وٹو صاحب ہیں، پاکستان لیبر پارٹی کے ہیں۔ محمد علی صاحب ہیں، چودھری عبدالستار صاحب ہیں، محمد فہد صاحب ہیں، حسیب محمد خان صاحب ہیں، یہ میاں ممدحان صاحب کے بیٹے ہیں، یہ بھی کورنگ امیدوار تھے، یہ بھی ان اپنے کاغذات واپس لے لیں گے۔ سید حیدر علی صاحب ہیں اور عمر فاروق سن آف مہندی خان ہیں۔ اور یہ 25 نام ہیں جو کہ اب باقی رہے ہیں، جو سیکورٹی کے بعد جن کی فائنل لسٹ لگی ہے، اور جو امیدوار اس مرحلے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جب یہ کاغذات جمع ہوئے تھے تو اس وقت 29 امیدوار تھے۔ جی بالکل، اس وقت 29 امیدوار تھے، اس میں سے محمد ایوب بٹ صاحب ان کا نام اس وقت شامل نہیں ہے، ساجد یوسف صاحب کا نام اس میں شامل نہیں ہے سیکورٹی کے عمل کے بعد سے، اور اس کے علاوہ اور نام ہے جی جن کا نام سیکورٹی کے بعد شامل نہیں ہے۔ شرافت حسین، میاں عمران مسعود، یہ بھی نام شامل نہیں ہے۔ تو یہ وہ نام ہے جو سیکورٹی کے بعد شامل نہیں ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہاں سے کوئی امیدوار نہیں تھا کہ جس نے پاکستان تحریک انصاف کے والے کے کاغذات جمع کروائے ہوں۔ ابھی پارٹی لیٹر ٹکٹ کے لیے ملنے ہیں، اور جب پارٹی ٹکٹ مل جائیں گے تو یہ پارٹی لیٹر اپنے جمع کرائیں گے تو پھر ان کو پارٹی کے لیے نشانات الاٹ کر دیے جائیں گے۔ تو اس وقت 25 امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی اوکے ہو گئے ہیں، اور کاغذات نامزدگی درست پائے جانے کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اور اس میں سے بھی 5 امیدوار سادات برادران کے ہیں، جن میں سے ایک امیدوار الیکشن لڑے گا، باقی 4 امیدوار اپنے کاغذات واپس لے لیں گے، اور 2 امیدوار قائرہ برادران کے ہیں جس میں قمر زمان قائرہ صاحب الیکشن لڑیں گے، ان کے بیٹے حمزہ قمر زمان صاحب جو ہیں وہ اپنے کاغذات واپس لے لیں گے۔ اسی طرح ہر امیدوار کے ساتھ کورنگ امیدوار بھی ہے، جیسے میاں ممدحان صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی اپنے کاغذات واپس لے لیں گے۔ تو اس طرح کر کے صرف 7 سے 8 امیدوار باقی رہ جائیں گے جو اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے NA 65 سے۔ اور یہ کبھی امکان کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ جو کمپٹیشن ہوگا وہ قمر زمان قائرہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہوں گے ان کے درمیان
اور سید فیض الحسن شاہ صاحب کے درمیان ہوگا۔ اور اگر کوئی پی ٹی آئی کا امیدوار میدان میں آ جاتا ہے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتا ہے تو پھر سید فیض الحسن شاہ صاحب کے لیے اس طرح کمپین کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی پی ٹی آئی کا امیدوار میدان میں آ جاتا ہے تو پھر حلقے کی صورتحال اور زیادہ دلچسپ ہو جائے گی، اور قمر زمان قاہرہ صاحب کے لیے اس میدان کو اچیو کرنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ پی پی 33 اور پی پی 34 کی جو لسٹیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ جب وہ جیسے ہی ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، جڑے رہیے ہمارے ساتھ تاکہ ہم آپ کو ہر اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں۔ اپنا ڈیر خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔